خوش قسمت ہوتے ہیں وہ مرد جن کے کردار کی خوشبو پا کر خود عورت اظہار محبت کرے۔ جس عورت کے اندر یہ 4 باتیں ہوں گی تو اس کا شوہر اس پر عاشق ہو جاتا ہے۔ عقل مندی، اچھی زبان، عزت اور محبت، مرد کو قابو کرنے کا طریقہ۔ مرد کو عورت کا حسن نہیں، اس کا جذبہ متاثر کرتا ہے۔ عورت کی خوبصورتی حیرت کا ایک لمحہ ہے جس میں مرد قید ہو جاتا ہے۔ مرد کو نکاح کے بعد بیوی سے خود ہی محبت ہو جاتی ہے، وہ دوسروں کی طرف دیکھتا بھی نہیں ہے۔ ایک مرد کو اپنی ذاتی ضروریات بہت کم ہوتی ہیں، وہ مناسب کمائی پر بھی زندگی گزار سکتا ہے، مگر جب وہ شوہر بنتا ہے تو اپنے بیوی بچوں کے لیے زمانے بھر کی خاک چھان مارتا ہے۔ تہجد کی دعاؤں میں جس کا ذکر ہو وہ محبت بہت پاک ہوتی ہے۔ اس عورت سے زیادہ خوبصورت کوئی نہیں جو اپنے رب کو راضی کرنے اور اپنے خاوند کی عزت کے لیے پردہ کرتی ہے۔ جب چوٹ جسم پر لگے تو مرہم سے ٹھیک ہو جاتی ہے، اور اگر کوئی چوٹ روح کو لگے نہ تو باخدا انسان ایک زندہ لاش بن جاتا ہے، اور اس کا کوئی مرہم بھی نہیں ہوتا سوائے اللہ کی عبادت کے۔ دنیا کا ہر شخص درد کا تجربہ کرتا ہے، لیکن انسان پھر بھی دوسروں کے درد کو نہیں سمجھتا۔ ہمیشہ یہی سوچ رکھو کہ مجھے میرے اللہ نے بہت کچھ دیا ہے، اگر مجھے میرے اعمال کے مطابق ملتا تو میرے پاس کچھ بھی نہ ہوتا، کیونکہ یہ عورت ہی ہے جو ضرورت کے وقت اپنے بوڑھے والدین کا بیٹا بھی بن سکتی ہے اور اپنی اولاد کا باپ بھی۔ لوگوں پر 3 احسان کرو، نفع نہیں دے سکتے تو نقصان بھی نہ دو، خوش نہیں کر سکتے تو رنجیدہ بھی نہ کرو، تعریف نہیں کر سکتے تو برائی کبھی نہ کرو۔ 3 چیزیں انتہائی مشکل ہیں: راز کو راز رکھنا، بے عزتی کو بھول جانا، فرصت کا صحیح استعمال کرنا۔ ایک لڑکی کا کردار اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ مرد کو اس تک پہنچنے کے لیے اللہ سے رابطہ کرنا پڑے۔ عزت کا جنازہ نکال کر محبت کا تقاضا کرنے والے شکاری ہوتے ہیں۔ اس چیز کا غم نہ کریں کہ آپ نے غلط انسان پر اپنی محبت ضائع کر دی، کیونکہ اللہ وہی محبت آپ کو صحیح انسان کے ذریعے واپس لوٹا دے گا۔ عورت کے ہمدرد مرد صرف 4 ہیں: باپ، بھائی، خاوند اور بیٹا۔ باقی کسی سے ہمدردی کی امید عورت کے لیے خطرناک ہے۔ حرام تعلق کبھی حلال نہیں بنتے، خواہ آپ کے چاہنے والے آپ کو سحری اور فجر کی نماز کے لیے ہی کیوں نہ اٹھاتے ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کسی شخص کے لیے بہتر ہے کہ اس کے سر میں لوہے کی کیل ٹھونک دی جائے بجائے اس کے کہ وہ کسی نامحرم کو چھوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص جوانی میں نکاح کر لیتا ہے تو شیطان چیخ اٹھتا ہے، ہائے افسوس، اس نے مجھ سے اپنا دین بچا لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کسی شخص کے لیے بہتر ہے کہ اس کے سر میں لوہے کی کیل ٹھونک دی جائے بجائے اس کے کہ وہ کسی نامحرم کو چھوئے۔ عورت کی بربادی کا وقت تب شروع ہوتا ہے جب اسے مختلف مردوں سے اپنی تعریف سننے کی عادت پڑ جائے۔ نکاح آنے والی 4 آفتوں کو روک دیتا ہے: بے روزگاری کو، فاقہ کشی کو، بے حیائی کو اور زناکاری کو۔ بیوی پر اپنی کمائی کا احسان نہ جتلائیں۔ اگر آپ مزدور بن کر گھر کا خرچہ چلاتے ہیں تو وہ بھی 10 مزدوروں کے برابر گھر کا کام کرتی ہے۔ بڑی عمر کی عورت سے شادی کرنے میں ہچکچاہٹ محسوس نہ کریں، کیونکہ یہ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بھی عورت خوشبو لگا کر کسی کے پاس سے گزرتی ہے کہ وہ اس کی خوشبو سونگھے اس کی طرف مائل ہو تو وہ بدکردار زانیہ عورت ہے۔ مرد صرف عزت دیتا ہوا اچھا لگتا ہے، باقی یہ بنگلہ گاڑی یہ سب عورت کا نصیب ہے۔